بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، میں آپ کو آپ کے اردو کے لیسن میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور کہانی ہے خالہ کا گھر۔ کہانی کے فرنٹ کور پہ آپ کو 3 بچے اور ان کے ساتھ میں ان کی امی دکھائی دے رہی ہیں، اور کہانی نخلا سیریز کی ہے۔ کہانی کا کیا نام ہے؟ خالہ کا گھر۔ کہانی کا کیا نام ہے؟ خالہ کا گھر۔ اوہو، کہانی کے تو پہلے صفحے پہ ایک بچہ روتا ہوا آ رہا ہے اور وہ دوڑ کے اپنی امی کی طرف آ رہا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ سوچئے۔ ساجد باہر سے کھیل کر آیا تو اس کے کپڑے خراب تھے اور جسم میلا کچیلا تھا۔ تو پہلا سوال ہے، اس بچے کا کیا نام ہے؟ اس بچے کا نام ساجد ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، ساجد باہر سے کھیل کر آیا تو اس کے کپڑے کیسے تھے؟ ساجد جب باہر سے کھیل کر آیا تو اس کے کپڑے خراب اور جسم میلا کچیلا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب وہ جسم میلا کچیلا خراب کپڑوں کے ساتھ گھر آیا تو امی نے کیا کیا؟ ساجد کو ہاتھ منہ دھونے کا اور نہانے کا اور پھر کپڑے تبدیل کرنے کا کہا، لیکن ساجد تو بڑا گندا بچہ تھا۔ اس نے امی سے کہا، میں نے تو نہانا ہی نہیں ہے۔ بڑی مشکل سے امی نے اس کو ہاتھ منہ دھونے پہ راضی کیا۔ ساجد بڑا گندا بچہ تھا، صفائی کا ذرا بھی خیال نہیں رکھتا تھا، اسی لیے تو جب کھیل کے آیا تو اتنا گندا تھا۔ تو پیارے بچوں، سوال ہے، جب امی نے ساجد کو نہانے کا کہا تو ساجد نے کیا کہا؟ ساجد نے کہا، نہیں، میں نہیں نہاؤں گا۔ سوال 2 ہے، کیا ساجد اپنی صفائی کا خیال رکھتا تھا؟ جی نہیں، کیونکہ بڑا ہی گندا بچہ تھا نا۔ لیکن امی نے جب نہانے کا کہا تو وہ نہایا نہیں، بہت مشکل سے وہ صرف ہاتھ منہ دھونے پہ راضی ہوا تھا۔ ساجد اور ساجد کی امی سیر پر جا رہے ہیں۔ ساجد کی امی اس کو روزانہ سیر پر لے کر جاتی، اور سیر پر لے کے جاتے وقت اس کی امی اس کو یہ بات سمجھاتی تھی کہ اچھی صحت کے لیے صفائی بہت ضروری ہے، لیکن ساجد گندے بچے پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو پیارے بچوں، یہاں پہ سوال ہے، ساجد کی امی ساجد کو کہاں لے کر جاتی تھی؟ سیر پر۔ ساجد کی امی سیر کے دوران اسے کیا بات سمجھاتی؟ کہ اچھی صحت کے لیے صاف رہنا بہت ضروری ہے۔ سوال 3، اچھی صحت کے لیے کیا ضروری ہے؟ صفائی ضروری ہے۔ کیا ساجد کو کسی بات کا اثر ہوتا؟ جی نہیں۔ پھر ایک دن ساجد کی امی ساجد کو اس کی خالہ کے گھر لے گئی۔ جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، ساجد کی امی کے ساتھ ایک اور کردار موجود ہے، جو کون ہے؟ ساجد کی خالہ۔ تو ساجد کی امی ساجد کو کہاں لے کے گئی؟ ساجد کی امی ساجد کو خالہ کے گھر لے کے گئی۔ کیا آپ جانتے ہیں خالہ کے گھر ساجد اور کس سے ملا؟ جی ہاں، خالہ کے 2 بچوں سے ملا۔ اور کیا آپ کو معلوم ہے ان دونوں بچوں کا کیا نام ہے؟ ان دونوں بچوں کا نام ہے نوید اور زینب۔ جب نوید اور زینب نے ساجد کو دیکھا تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ساجد کو سلام کیا۔ تو پیارے بچے، اس صفحے پہ سوالات جو ہیں وہ یہ ہیں، خالہ کے بچوں کا کیا نام ہے؟ خالہ کے بچوں کا نام نوید اور زینب ہے۔ نوید اور زینب نے جب ساجد کو دیکھا تو کیا کیا؟ نوید اور زینب نے جب ساجد کو دیکھا تو سلام کیا۔ تو پیارے بچوں، نوید اور زینب ساجد کو اپنے ساتھ کہاں لے کر گئے؟ بالکل اپنے ساتھ کھیلنے کے لیے لے کر گئے۔ دیکھیں تینوں بچے کتنے خوش ہیں، ان کو کھیلنے ہوئے کتنا مزہ آ رہا ہے نا۔ تینوں بھاگ رہے ہیں اور بڑے خوش بھاگ رہے ہیں کیونکہ ان کو مزہ آ رہا ہے۔ تو سوال ہے، ساجد، نوید اور زینب کیا کر رہے ہیں؟ ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، کھیلتے کھیلتے یہ کیا ہوا؟ نوید اور زینب سائیڈ میں ہو گئے اور انہوں نے اپنے ناک کے آگے رومال بھی رکھ لیا۔
کیا آپ جانتے ہیں انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ بالکل، ساجد گندا بچہ تھا، وہ نہاتا نہیں تھا۔ جب کوئی نہائے نہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس سے بدبو آتی ہے۔ تو ایسا ہی کچھ ساجد کے ساتھ بھی ہوا۔ تو جب تینوں بچے مل کے کھیل رہے تھے تو تھوڑی دیر بعد نوید اور زینب دونوں ناک پر رومال رکھ کر کہنے لگے ہم آپ کے ساتھ نہیں کھیلیں گے۔ اوہو، بیچارہ ساجد کتنا اداس ہو گیا کیونکہ اس کو اپنے ساتھ کوئی کھیلنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ اور کیوں نہیں کھیلنے دے رہا تھا؟ کیونکہ اس سے بدبو آ رہی تھی، وہ نہاتا نہیں تھا نا۔ تو پیارے بچوں، یہاں پہ سوال ہے نوید اور زینب نے کیا کیا؟ نوید اور زینب نے ناک پر رومال رکھ لیا۔ ناک پر رومال رکھنے کے بعد نوید اور زینب نے ساجد سے کیا کہا؟ نوید اور زینب نے کہا ہم آپ کے ساتھ نہیں کھیلیں گے۔ جب نوید اور زینب نے ساجد کو کھیلنے سے منع کر دیا تو ساجد کیا ہوا؟ بہت ناراض ہوا۔ وہ خفا ہو کر سائیڈ میں بیٹھ کر رونے لگا۔ تو یہاں پہ سوال ہے جب نوید اور زینب نے ساجد کے ساتھ کھیلنے سے منع کیا، ساجد نے کیا کیا؟ ساجد صوفے پر بیٹھ کر رونے لگا۔ نوید اور زینب کے ساتھ کھیلنے پر منع کرنے پر ساجد کو کیسا لگا؟ ساجد پریشان ہو گیا اور اس کو برا لگا۔ تو پیارے بچے، جب ساجد رو رہا تھا تو وہاں پر کون آ گیا؟ جی، تو وہاں پہ ساجد کی خالہ آ گئی اور وہ ساجد کے پاس بیٹھ کر اس سے کیا پوچھنے لگی کہ بیٹا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو پھر کیا ہوا؟ ساجد نے ساری نوید اور زینب کی جو بات تھی خالہ کو بتا دی۔ خالہ نے ساجد کی بات سننے کے بعد ساجد سے کہا ایک مسلمان کو صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ جب آپ کا جسم میلا کچیلا ہوگا، آپ کے کپڑوں سے بدبو آئے گی اور کوئی بھی آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ تو پیارے بچوں، اس صفحے پر سوال ہے ساجد کیوں رو رہا تھا؟ ساجد اس لیے رو رہا تھا کیونکہ اس کے ساتھ نوید اور زینب نہیں کھیل رہے تھے۔ ایک مسلمان کو کیسا رہنا چاہیے؟ ایک مسلمان کو صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ جب آپ کا جسم میلا کچیلا ہوگا تو آپ کے کپڑوں اور آپ سے کیا آئے گی؟ بدبو آئے گی۔ تو کیا کوئی آپ کے قریب آئے گا؟ جی نہیں۔ تو ساجد کی خالہ نے ساجد کو کیا سمجھایا؟ ایک مسلمان کو صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ اگر آپ کے جسم اور کپڑوں سے بدبو آئے گی تو آپ کے قریب کوئی نہیں آئے گا۔ تو پیارے بچوں، کیا ساجد نے اپنی خالہ کی بات مان لی؟ جی ہاں، ساجد نے خالہ کی بات مان لی اور خالہ سے کہا خالہ جان، میں آئندہ امی کی بات مانوں گا۔ میں روزانہ نہاؤں گا، صاف ستھرے کپڑے پہنوں گا، بالوں میں تیل لگا کر کنگھی کروں گا۔ میں ابھی جا کر نہاتا ہوں۔ تو اس صفحے پر سوال ہے ساجد نے خالہ سے کیا کہا؟ ساجد نے خالہ سے کہا میں آئندہ امی کی بات مانوں گا۔ کیا ساجد روزانہ نہائے گا؟ جی ہاں۔ کیا ساجد صاف ستھرے کپڑے پہنے گا؟ جی ہاں۔ ساجد نے اپنی خالہ سے اور کیا وعدہ کیا؟ کہ میں بالوں میں تیل لگا کر کنگھی کروں گا۔ تو پیارے بچوں، ساجد تو اچھا بچہ بن گیا، وہ نہانے کے لیے کنگھی کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو آپ بھی اب اچھے بچوں کی طرح اپنی کتاب خالہ کا گھر کھولیں اور کہانی کی دہرائی کریں۔ اپنی ویڈیو میرے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔